حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا تو اس سے ایک اہم رکن رہ گیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اسپیشل مجالس اس کے لیے منعقد کی ہیں، اور حضور کے درباری شعراء جن کی تعداد تقریباً 34 تک پہنچتی ہے، تو وہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی مجالس کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام بیٹھ کر کے ان باتوں کو سنا کرتے تھے۔ حضرت نابغہ جادی عرب کے بہت بڑے شاعر ہیں، جب اسلام لائے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور کی مدح میں ایک شعر کہا، پھر 2 کہے، پھر 3 کہے، قادر الکلام تھے، کہتے چلے گئے۔ 10 شعر کہہ دیے، 20 اشعار کہہ دیے، 30 کہہ دیے، 40 کہہ دیے، حتیٰ کہ 200 اشعار حضور کی شان میں انہوں نے کھڑے کھڑے کہہ دیے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ لا یفدد اللہ فاقا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ اور حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں میں 80 سال کی عمر میں حضرت نابغہ جادی کو ملا تھا، ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے۔ تو یہ بطور مسلم ہمارا اوپر فریضہ ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ میری اگر تعریف کرنے لگ جائیں گے اور میں اس کو خوشی سے سنوں گا تو آپ کی طبیعت میں گھٹن آنی چاہیے کہ یار ممبر پہ بیٹھا ہے، میلاد کا دن ہے، تو اس کی تعریفیں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ تو 2-4 جملے تو آپ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر جو ہے وہ ایک آدمی اور ایک خطیب آ کے میرے بارے کہی جائے، یا میں بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے اور یہ مسجد دیکھتا ہوں تو طبیعت نہال ہو جاتی ہے، تو جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنی صلاحیتیں صرف کی ہیں، اپنا مال صرف کیا ہے اور کوششیں کی ہیں، تو میرے وہ دوست یہ اراکین انجمن، اور اگر میں ایک آدھ جملہ ان کے لیے محبت برا کہہ دوں تو آپ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر میں اپنی گفتگو کا موضوع ہی ادھر موڑ دوں تو آپ 5 منٹ 4 منٹ 6 منٹ سنیں گے، اس کے بعد کہیں گے جناب ہم یہ تو سننے نہیں آئے۔ تو میری اگر تعریف ہو تو مجھے روکنا چاہیے، اور میں کسی کی تعریف کرنے لگ جاؤں تو آپ کو روکنا چاہیے۔ اب حضور کی تعریف ہو رہی ہے اور حضور دین لے کے آئے ہیں، حضور نہیں روکتے کہ نابغہ 1 شعر ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، اب تم بس ہی نہیں کرتے، 200 اشعار کہہ دیے۔ تو معلوم ہوا حضور کی مدح عین دین ہے، اس لیے حضور نے اس کی اجازت دی، ورنہ نبی کا منصب ہے، جو چیز مناسب نہیں ہوتی ہے نبی اس سے روک دیتا ہے۔ کئی ایسے مواقع ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور بڑے دکھی ہو گئے، اور آقا کہیں وَأَيْنَ رسول اللہ تدمعان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور بیٹے کے سرانے بیٹھ کے کہا بیٹا آنکھیں برس رہی ہیں، دل دکھی ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی۔ صبر کا مظاہرہ کیا۔ اتفاق سے اسی دن چاند کو گرہن لگ گئی، تو کسی نے کہا حضور کے فرزند کیا فوت ہوئے، چاند نے بھی صدمہ منایا، محبت سے بات کہہ دی، حضور خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن نبی کا منصب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال عرض کی حاضر، فرمایا ممبر بچھواؤ، ممبر بچھایا، کہا لوگوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہو گئے، الصلاۃ جامع، لوگ جمع ہو گئے، حضور علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے، حضور نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے اور جینے سے ان کو گرہن نہیں لگا کر۔ ایک محبت سے بات کہہ دی تھی کہ حضور کا بیٹا فوت ہو گیا، دیکھو چاند نے بھی صدمہ منایا، لیکن حضور نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، کیونکہ اگر خاموش رہ جاتے تو یہ بات طے ہو جاتی، حدیث تقریری بنتی۔ تو یار نماز کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، روزے کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، حج کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، جہاد کے مسائل بھی سیکھنے ہیں، تجارت ہے، معاشیات ہے، اقتصادیات ہے، کتنے دینی مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، اور کلامی مسائل ہیں، اور کتنے عقائد کے مسائل ہیں۔ تو نابغہ جادی نے 1 شعر پڑھا تھا، 2 پڑھے تھے، 4 پڑھے تھے، حضور روک دیتے کہ اب بس کرو، کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہیں، وقت بڑا قیمتی ہے، 63 سالہ کل زندگی ہے، 40 سال میں نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، 13 سال وہاں مکے میں کافروں نے الجھائے رکھا، 10 سال میرے پاس کل ہیں،
اور 10 سال بھی 27 جنگیں، ان میں 10 سال میں سے 27 جنگوں نے کتنا نقصان کیا اور کتنا وقت ان جنگوں میں لگ گیا. تو اب ایک ایک لمحہ میرا قیمتی ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو میں نے منشور دینا ہے. ایک شعر پڑھا ہے، 2 پڑھا ہے، بس کرو، لیکن انہوں نے 1 نہیں 200 اشعار پڑھے. اور حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے. تو یہ دین ہے، یہ تقاضا ہے دین.